دیکھو رے قسمت کے کھیل، فارسی پڑھ کے تو اسے سرکاری عہدیدار ہونا چاہیے، یہ تیل کیوں بیچ رہا ہے؟ اور یہی حال ہمارا بعد میں ہوا انگریزی کا۔ اس اعتبار سے شاہ عبد العزیز نے ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی، تفسیر عزیز اردو میں۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا با محاورہ، شاہ رفیع الدین نے کیا لفظی ترجمہ۔ اور یہ سب کیا ہوا ہے 19ویں صدی کے شروع میں۔ 19ویں صدی کا درمیانی حصہ جو تھا وہ تحریک مجاہدین سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی جد و جہد اس میں گزرا، اور یا پھر جس کو کہا جاتا تھا غدر، پہلی جنگ آزادی اس میں گزرا۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر میں سر سید احمد خان نے تفسیر لکھی، 15 پارے کی تفسیر ان کی اب بھی ملتی ہے، اور اس میں الہاد ٹھوک ٹھوک کر بھر دیا۔ اس میں معجزات کا انکار ہے، اس میں فرشتوں کے وجود کا انکار ہے، اس میں جنات کے علیحدہ وجود کا انکار ہے۔ یعنی جو بھی نیوٹونین سائنس کی گرفت میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ سمندر پھٹ جائے؟ یہ کیا مولویوں نے بتا رکھا ہے؟ نہیں، یہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا۔ سمندر جزر پر تھا تو حضرت موسیٰ نکل گئے، اور جب فرعون آیا تو وہ مد کے اوپر آ گیا، بس غرق ہو گیا۔ یہ ساری توجیحات، فرشتے کوئی نہیں ہے، فرشتے فورسز آف دی نیچر کا نام۔ اب ظاہر بات ہے کہ سر سید جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قومی رہنما بن کر ابھر رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قومی اعتبار سے بہت مخلص تھا، بہت خیر خواہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دینی اعتبار سے سخت گمراہ تھا۔ اس کی تفسیر نے جو گمراہی پھیلانی شروع کی ہے، تب علماء کو ہوش آئی ہے۔ پھر جو تفسیریں یہاں لکھی گئی ہیں ہندوستان میں اور ترجمے ہوئے ہیں، اس کی کوئی نظیر آپ کو نہ تو پوری مسلم تاریخ میں ملے گی، نہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ میں ملے گی۔ اتنی تفسیریں لکھی۔ شیخ الہند نے ترجمہ کیا، محمود حسن دیوبندی نے اردو میں ترجمہ کیا، اس پر حواشی مکمل کیے شبیر عثمانی شیخ الاسلام نے۔ اسی طرح بریلویوں کے امام جو ہیں امام احمد رضا خان، انہوں نے ترجمہ کیا، اس پر حواشی لکھے مفتی نعیم مراد آبادی نے۔ اہل حدیث نے لکھی، مولانا سراب اللہ امرتسری نے لکھی، مختلف جو مذہبی تھے انہوں نے بھی تفسیریں لکھی، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی، ان کے شاگردوں کو سمجھ لیجیے 3 تفسیریں انہوں نے لکھی، مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن لکھی، مفتی ادریس کاندھلوی صاحب نے، مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھی، تفسیروں کا سیلاب۔ پھر دوسری طرف جو سر سید کے پیروکار تھے ان میں قادیانی سامنے آئے، انہوں نے تفسیریں لکھی۔ بشیر الدین محمود نے 2 تفسیریں لکھی، تفسیر کبیر، تفسیر صغیر، محمود احمد، بشیر الدین محمود احمد۔ مولوی محمد علی کی تفسیر جو تھی انگریزی کی، وہ بہت مقبول ہوئی، اس لیے کہ اس وقت تک انگریزی میں کوئی ترجمہ اور تفسیر تھی ہی نہیں، اور جدید جو طبقہ پیدا ہو رہا تھا جو مسلمانوں کا انگریزی پڑھ کر، انہیں ظاہر بات ہے کہ ضرورت تھی کہ انگریزی میں۔ اسی طرح علامہ مشرقی، سائنٹیفک قسم کی جو توجیحات انہوں نے کی۔ لیکن یہ میں نے کہا ایک تو رائٹسٹ، ایک لیفٹسٹ علماء، یہ رائٹسٹ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سر سید کے جو چیلے تھے وہ علامہ مشرقی ہوں یا قادیانی ہوں یا یہ کہ پرویزی ہوں، اہل قرآن ہوں، یہ دوسری طرف۔ درمیان میں 3 شاخیں تھیں۔ ایک شاخ تھی ابو الکلام آزاد، ابو الاعلیٰ مودودی۔ ابو الکلام کی تفسیر نے آ کے تہلکہ مچا دیا تھا، اگرچہ وہ پوری نہیں ہے اور تفسیر بھی نہیں ہے، ترجمہ ہے زیادہ تر، کچھ حواشی ہے۔ اور مولانا مودودی کی تفسیر القرآن پوری دنیا میں پھیلی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال اگرچہ مفسر نہیں ہے، لیکن ان کا کلام جو ہے اس میں قرآنی حقائق جس طرح سموئے گئے ہیں، میں انہیں مفسر مانتا ہوں۔ اور ڈاکٹر رفیع الدین جنہوں نے قرآن اور علم جدید نامی کتاب لکھی۔ تیسرے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی، یہ شاخیں ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو صرف میری کتاب پڑھی ہے، جب چھپ جائے گی دوبارہ نیا ایڈیشن آ جائے گا، دعوت رجوع القرآن کے منظر اور پس منظر،
یہ ایک سیلاب آیا ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں تفاسیر کا، تراجم کا، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر، جیسا کہ میں نے کہا ہے، نہ تو ہماری پچھلی تاریخ دے سکتی ہے اور نہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ میں کسی ملک میں اتنا کام ہوا ہے قرآن پر۔ اب اللہ کے فضل سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تحریک رجوع الی القرآن ایک تحریک کی شکل میں، اس کی توفیق اللہ نے اپنے ایک بہت ہی حقیر اور ناچیز بندے کو دی ہے۔ میں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، 19 برس کی عمر سے میں نے درس قرآن دینا شروع کیا، جبکہ میں جمعیت طلبہ کا کارکن تھا۔ عربی میں نے ہائی اسکول میں پڑھی تھی، عربی گرامر مجھے مستحضر تھی اللہ کے فضل سے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں درس قرآن کا کام کرتا ہوں۔ ایک تحریک کی شکل میں ہے یہ کوئی روایتی درس نہیں ہے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں روایتی، میں مفسر نہیں ہوں معاذ اللہ، مجھ سے لوگوں نے کہا آپ تفسیر کیوں نہیں لکھتے، میرا اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں قرآن کا داعی ہوں، مبلغ ہوں، قرآن کا خادم ہوں، قرآن کا پیغام اور قرآن کی حکمت، ان دونوں کو میں عام کر رہا ہوں، لیکن تفسیر لکھنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ایک صاحب نے ایک زمانے میں بہت زور لگایا تھا آپ ایک ترجمہ لکھ، جس زمانے میں الہدا کا ڈنکا بج رہا تھا اس ملک میں، سن 81-82 کی بات کر رہا ہوں، الہدا پروگرام میرا پاکستان ٹیلی ویژن کا، تو ایک صاحب نے سوچا کہ ان کے نام سے کوئی ترجمہ بازار میں آ گیا تو بہت بک جائے گا، میرے پیچھے پڑے رہے، اب فوت ہو گئے، افضل نام تھا ان کا، کہ آپ میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا یہ کام، میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ ترجمہ لکھ 4-6 تفسیریں ترجمے سامنے رکھ کے آپ لکھ دیجیے بس۔ میں نے کہا نہیں، خدا کے لیے نہیں، تو میرا کوئی دعویٰ مفسر ہونے کا نہیں ہے، میرا کوئی دعویٰ مترجم ہونے کا بھی نہیں ہے، ترجموں میں بھی میں مدد لیتا ہوں دوسرے تراجم سے، اس میں ہے فائدہ، اگرچہ عربی زبان کا کچھ نہ کچھ فہم اللہ نے شدبویت دی ہے۔ بہرحال یہ تحریک رجوع القرآن جو ہے یہ ایک فضل عظیم ہوا ہے اس حقیر سے بندے پر، اس نے اس کو تحریک کی شکل دی ہے۔ اچھا اس میں جو ہے دیکھیے جو چیزیں لڑیاں میں نے گنوائی ہیں، رائٹ، لیفٹ، سینٹر، ان میں سے 4 کو الحمدللہ 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 اللہ کا فضل ہے اس نے میری ذات میں جمع کر دیا۔ اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے اپنی اسی کتاب میں، جیسے ایک حوض کے اندر 4 نالیوں سے پانی آ رہا ہے، ایک نالی ابوین، ابو الاعلیٰ، ابو الکلام، اسلام کا تحریکی انداز، قرآن کی تحریکی تفسیر وہ ان کے ہاں ہے۔ دوسری ہی این، فراحی، اصلاحی، قرآن کا نظم، قرآن کا ربط، قرآن کا فطری استدلال، یہ ان کا موضوع۔ تیسری ڈاکٹرین، اقبال اور رفیع الدین، قرآن اور علم جدید، فلسفہ جدید، فلسفہ قدیم، ان سب کے حوالے سے قرآن کی تفسیر وہ اقبال ہے۔ اور شیخین، میرے 2 شیخ ہیں، شیخ الہند جنہیں میں 14ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں، محمود حسن دیوبندی، جن کا ترجمہ اور پہلے 5 پاروں کے حواشی بھی ان کے اپنے لکھے ہوئے، تفسیر عثمانی کہلاتی ہے، اس لیے کہ باقی 25 پاروں کے حواشی جو ہیں وہ شیخ الاسلام، پاکستان کے واحد شیخ الاسلام ہیں، اور شاید اسی لیے ہے کہ میں شیخین کہہ سکوں، میرے 2 شیخین ہیں، 2 ابوین ہیں، 2 دخترین ہیں، 2 ہیین ہیں۔ ان 4 نالیوں سے، 4 پائپ سے میری حوضی کے اندر پانی آیا۔ اس پر اضافہ جو ہے یہ کہ اللہ نے مجھے منطقی ذہن دیا تھا، میں نے منطق پڑھی کبھی نہیں، اور میری تعلیم میں سائنس کا بیک گراؤنڈ شامل ہو گیا، ان سب کے اثر بھی ہوا۔ پھر اب دیکھیے گن لیجئے، صرف وقت نہیں ہے میرے پاس، تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ عوامی درس قرآن جس کا ذکر کیا شیخ الہند نے 1920 میں، وہ اللہ نے ہمارے ذریعے سے کروایا، 500 700 درس قرآن کے اندر اتوار کی صبح کو لوگ جمع ہوتے رہے۔ انجمن ہائے خدام القرآن، لاہور، کراچی، ملتان، جنگ، فیصل آباد، انجمن ہائے خدام القرآن، قرآن اکیڈمیز، لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، جنگ، قرآنی تربیت گاہیں، 1 مہینے کی، 7 دن کی، 20 دن کی، 2 ہفتے کی تربیت گاہیں،
کبھی کوئٹہ میں ہو رہی ہے، کبھی اسلام آباد میں ہو رہی ہے، کبھی کراچی میں ہو رہی ہے.